تفسیری سلسلے کے اندر 11ویں پارے کی تفسیر ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام۔ پہلے اس کا مختصر جو ہے تفسیر اس کی سمجھ لیتے ہیں اور پھر تفصیلی اس کی تفسیر سمجھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سچ کہنے، حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 11واں پارہ ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس پارے کے اندر دو حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ یونس مکمل ہے۔ سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، یعنی ان کی برائی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 مؤمنین کی 9 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون سے شروع ہوا ہے۔ اور نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا واقعہ ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، رسالت ہے، قیامت کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور نمبر 4 حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کا چونکہ اس کے اندر واقعہ ہے اسی نسبت سے ان کا نام اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھا اجمالاً جو آج کی اس تفسیر کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے اور ہم لوگ جس کو پڑھیں گے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ آپ سے آ کر کے معذرت کرتے ہیں، منافق لوگ آپ سے آ کر کے معذرت کرتے ہیں جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ کر کے آ گئے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر بیان مت کرو، معذرت نہ کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ بے شک اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے اعمال سب دکھائی دے رہے ہیں اور ان قریب تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کو غیب کا اور چھپی ہوئی باتوں اور ظاہری باتوں کا سب کا علم ہے، سب کی خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو تمام تمہارے اعمال کی خبر دے دے گا۔ سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا واقعہ تھا اور غزوہ تبوک میں جیسا کہ کل 10ویں پارے کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ بعض منافق وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں نہ جانے کی اجازت چاہی تھی، جنہوں نے عذر پیش کیا تھا، معذرت کی تھی کہ ہم جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ان کا تذکرہ تھا۔ کچھ مومن مخلص لوگ رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و خوبی عافیت کے ساتھ میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے کر کے آ گئے تو منافق آپ کے پاس آ کر کے معذرت کر رہے تھے، اپنے عذر بیان کر رہے تھے کہ جی میرا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اس وجہ سے میں جنگ میں نہیں جا سکا، میں اس وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکا۔ تو جو منافق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ اے نبی یہ آ کر کے آپ کے پاس جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سچ بول دیں گے تو یہ سزا ان کو ملے گی، لیکن یہ لوگ جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں۔ تو 3 احکام ان کے تعلق سے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ تم عذر مت کرو، لا تعتذروا، تمہارے عذر کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہا گیا کہ آپ ان سے راضی نہ ہوں، ہاں راضی نہ ہوں۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، 3 حکم دیے گئے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو آپ کے پاس عذر آ کر کے بیان کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں کا یقین نہ کریں۔ نمبر 2 آپ ان سے اعراض کریں، نہ ان کو اچھا کہیں نہ برا بھلا کہیں، ان سے کچھ بھی نہ کہیں آپ، بس وہ آ کر کے عذر بیان کرتے تھے، حضور کہتے جاؤ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ آ کر کے آپ کے پاس عذر کہہ رہے تھے جی میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، اس وجہ سے نہیں جا سکا، اس وجہ سے نہیں جا سکا، تو حضور سب کا عذر سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تو ان سے اعراض کر رہے تھے حضور۔ تو دوسرا حکم دیا گیا کہ ان سے اعراض کرنا ہے، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کے جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ حکم دیا گیا آپ ان سے راضی نہیں ہونا ہے، اگر آپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا، تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے راضی نہیں ہونا ہے۔ تو یہ 3 حکم ان کو دیے گئے تھے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ مفتی عمر اشاعتی صاحب ہیں۔ جی خیر مقدم ہے۔ تو یہ 3 حکم دیے گئے ہیں حضور کو۔ نمبر 1 تو یہ کہ منافقین کی باتوں کا آپ کو یقین نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 ان سے تعرض نہیں کرنا ہے، ان سے اعراض کرنا ہے، نہ ان کو اچھا کہیں نہ برا بھلا کہیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ ان سے راضی نہیں ہونا ہے۔ تو یہ منافقین کے تعلق سے 3 حکم یہاں پر دیے گئے ہیں۔
پھر جو غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی غزوہ تبوک کے اندر جو شرکت نہیں کر سکے تھے، تو ایسے 10 مخلص صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 10 مخلص صحابہ تھے ایسے کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ 7 لوگوں کی توبہ کا ذکر ایک جگہ ہے اور 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر ایک جگہ ہے۔ تو یہ 7 مومنین کی توبہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ وآخرون اعترفوا، جہاں اور منافقین لوگ آ کر کے آپ کے پاس عذر بیان کر رہے تھے، تو فرمایا گیا وآخرون اعترفوا، کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے اچھے برے عمل سب کو خلط مرد کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ 7 صحابہ ایسے تھے، مخلص تھے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ یہ حضور کے پاس معذرت کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ ہمارے بارے میں آپ فیصلہ نہیں فرمائیں گے تب تک کہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونے سے باندھ لیا۔ پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ کے حکام نازل ہوئے کہ چونکہ یہ مخلص ہیں اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ 7 مومن مخلص صحابہ تھے، علماء نے ان کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ 3 صحابہ جو اور تھے ان کا آگے تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، جس کی بنیاد پہ سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا تھا۔ پھر آگے مسجد زرار کا تذکرہ ہے، والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جس کا مقصد یہ تھا کہ مومنین میں تفریق کر دیں، جھگڑا ڈال دیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگی ساز و سامان تیار کریں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ایک اڈا تیار کریں۔ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا، آپ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ روایتوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ منافقین نے یعنی جو اندر سے کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، زبان سے مسلمانی کا دعویٰ کرتے تھے، تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا گیا، اور انہوں نے یہ اس لیے بنائی تھی، وہ کہتے تو یوں تھے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا محاذ، ایک ایسا اڈا، ایسی چھاونی قائم کریں کہ جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں، مسلمانوں کے خلاف مدد دی جائے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور پلان وغیرہ تیار کیے جائیں۔ تو اس مقصد سے انہوں نے ایک مسجد تیار کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ برکت کے لیے یہاں کر کے نماز پڑھائیں۔ چونکہ حضور کو پتہ نہیں تھا تو حضور ان سے کہتے تھے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آ کر کے میں غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر کے آ جاؤں، پھر میں آ کر کے نماز پڑھاؤں گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کی سازشوں کو بیان کر دیا کہ اصل میں وہ مسجد آپ کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، آپ میں آپس میں جو ہے تفرقہ اور جھگڑا ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، لہٰذا آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تو صحابہ کو بھیجا اور صحابہ نے جا کر کے اس مسجد کو منہدم کر دیا، اس کو ڈھا دیا اور اس کو گرا دیا، چونکہ اس کی بنیاد کس لیے رکھی گئی تھی؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر آگے اسی آیت کے اندر جو قبا، مسجد قبا اور اہل قبا کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ قبا یہ ایک مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما رہے تھے تو مدینہ سے پہلے قبا کے اندر قیام فرمایا اور یہیں پر آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ تو بیت اللہ کے بعد یہ پہلی مسجد تھی، مسجد قبا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا اور بذات خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، پتھر ڈھوتے تھے آپ خود بھی اور اس کی تعمیر فرماتے تھے۔ تو یہ مسجد قبا ہے۔ پھر آپ مدینہ پہنچے ہیں اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو پہلے مسجد قبا کی تعمیر ہوئی ہے، تو اس کی اور جو اس میں رہنے والے نماز قائم کرنے والے ہیں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو چونکہ اس مسجد کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی تو اس کی بنیاد تقوی اور طہارت کے اوپر رکھی گئی تھی، تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ بے شک وہ مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقوی کے اوپر، من اول یوم، شروع دن سے ہی، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو مسجد قبا اور جو قبا کے رہنے والے صحابہ تھے ان کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ خوب پاک صاف رہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا اس کی تفسیر میں کہ اہل قبا کی جو تعریف یہاں بیان کی گئی پاک صاف رہنا، تو اصل میں ان کے اندر ایک خاص صفت تھا اور ان کے اندر ایک خاص وصف یہ تھا کہ جب وہ پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے تھے تو ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، تو ڈبل ان کو پاکی حاصل ہو جاتی تھی، ڈبل اطمینان ہو جاتا تھا۔ تو ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے تھے، پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو بہت خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف بیان کی گئی۔ تو یہاں یہ مسجد قبا اور اہل قبا کا تذکرہ ہے اور یہ کہا گیا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی اور طہارت پر رکھی گئی تھی اس میں جا کے نماز پڑھیں، اور مسجد زرار کے جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رکھی گئی تھی تو اس کو ڈھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے چل کر کے
ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان آیتوں کے اندر بیعت عقبہ کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان مؤمنین کی جانوں کو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مسلمانوں کی جان اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مقاتلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر بیعت عقبہ ہوئی، جس میں مدینہ منورہ سے تقریباً 70 سے زیادہ افراد نے، مرد و عورت تھے، 70 سے زیادہ مرد و عورت افراد نے شرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا اور حضور سے بیعت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے اپنی جانوں سے بڑھ کر کے، اور آپ کو اپنے اموالوں میں حصہ دیں گے، ہر اعتبار سے آپ کو ہم اپنا رہبر اور اپنا حاکم تسلیم کریں گے، آپ کو رسول تسلیم کریں گے، تو آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے وعدہ لیا، ٹھیک ہے، تم جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو میری بھی حفاظت کرنا، تم جیسے دوسرے لوگوں کی حفاظت کرتے ہو تو میری بھی حفاظت کرنا۔ اس پر ان لوگوں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی تابعداری کریں گے، لیکن بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو بدلے میں جنت ملے گی، تو کیا تم راضی ہو؟ سب نے کہا تھا جی ہاں، ہم جنت کے بدلے میں راضی ہیں۔ پھر اس کے کچھ ہی وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے مشقت بھری زندگی میں رہنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہاں بیعت عقبہ کا تذکرہ ہے۔ یہ تقریباً تیسری بیعت عقبہ تھی، شاید تیسری بیعت عقبہ تھی یہ، جس کے اندر یہ 70 سے زیادہ مرد حضرات اور عورت حضرات شامل تھی۔ سن 13 بعثت نبوی کی بات ہے یہ، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 13ویں سال، تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جو اللہ سے وعدے کو پورا کرتے ہیں، فاستبشروا، تو آپ ان کو بشارت دے دیجئے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے تم سے بیعت کی ہے، تو جو تم سے بیعت کی ہے اس کے بدلے میں ان کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے چل کر کے مومنین کی صفات کا بیان کیا گیا۔ مومنین کون ہیں؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کرتے ہیں، عابدون، عبادت کرتے ہیں، حامدون، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، السائحون، سجدہ کرتے روزہ رکھتے ہیں، الراکعون، رکوع کرتے ہیں، الساجدون، سجدہ کرتے ہیں، الامرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدود بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور ایسے مومنین کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ تو یہ 9 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے مومنین کی۔ پھر آگے چل کر کے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان آیات کے اندر ان 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ ہے، جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے دل میں ارادہ کیا تھا کہ جھوٹ بول کر کے ہم بھی حضور سے معذرت چاہ لیں گے، مگر پھر ان کے ذہن میں آیا کہ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دے گا، پھر ایسا نہ ہو کہیں ہمیشہ کے لیے حضور کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑے، اس لیے ان تینوں نے یہ پختہ ارادہ کیا ہم سچ ہی بولیں گے، بھلے ہی اس کا پھر نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو ان تینوں نے آ کر کے حضور کی خدمت میں سچ بولا کہ یا رسول اللہ، ہم جا سکتے تھے، ہم جنگ کے اندر شرکت کر سکتے تھے، ہمارے پاس سواری بھی تھی، مال پانی بھی تھا، مگر کل چلے جائیں گے، یہ سوچ کر کے ہم رہ گئے، یہاں تک کہ آپ جنگ سے واپس آ گئے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں سزا دیں، یا اللہ جو چاہے سزا دینا چاہے تو سزا دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوگا تبھی تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لکھا ہے کہ تمام صحابہ کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ کوئی ان سے بولے گا نہیں، بات چیت نہیں کرے گا۔ یہ صحابہ کہتے ہیں باوجود یہ کہ اتنے صحابہ ہمارے بیچ میں موجود تھے، مگر ہم اجنبی ہو گئے، کیونکہ ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، سلام کرنے کا جواب نہیں دیتا تھا، تو زمین ہمارے اوپر تنگ آ گئی، زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ پھر آخر میں آ کر کے یہ بھی حکم دے دیا گیا تھا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اب بیویوں سے بھی بات چیت نہیں کرنی ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو بیوی سے بھی الگ ہو گیا، مطلب آدمی اپنے گھر کے اندر اجنبی ہے، نہ بیوی پاس لگنے کو تیار ہے، نہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طریقے سے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ بلکہ بعض روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان تینوں صحابہ کے پاس جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کفار کی طرف سے ان کو آفر آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بائیکاٹ کر دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سپاہیوں کا سردار بنائیں گے، زمین دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ تو یہ لوگ اپنی حالت پر افسوس کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ کیسا جو ہے امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ کفار ہم کو کیا کرتے ہیں، اپنے میں ملانے کے آفر دے رہے ہیں۔ بہرحال تو تقریباً 50 دن گزرے ہیں اسی حالت میں، بائیکاٹ کی حالت میں۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، چونکہ یہ سچے تھے اور انہوں نے سچ بولا تھا اور یہ مخلص تھے، پکے سچے مسلمان تھے، تو انہیں کا تذکرہ ہے۔
وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور خود اپنی جان ان کو تنگی میں محسوس ہونے لگی اور وہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کے اوپر اللہ کی پھر انہوں نے توبہ کی تاکہ ان کی توبہ قبول کی جائے، ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان 3 صحابہ کا نام لکھا ہوا آتا ہے مرارہ بن ربیع، ایک کا نام تھا مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے حضرت کعب بن مالک۔ یہ ان 3 صحابہ کا نام لکھا ہوا تھا روایات میں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر سورہ توبہ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کو بیان کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں میں سے ایک رسول، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو کیا ہے مسلمانوں کے حق میں نرم دل ہیں اور اعمال خیر میں تم کو ابھارنے میں کیا ہے بہت ہی حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ نیک اعمال میں زیادتی کرو، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، تو نیک اعمال میں حریص ہیں اور جو ہے تمہارے اوپر کیا ہے شفقت و مہربانی اور رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو حضور کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اگلی آیت میں حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ کافر لوگ ایمان نہیں لے کر کے آتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پھراتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے، ایمان نہیں لے کر کے آتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ 11ویں پارے کے اندر ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے۔ مکی اس صورت کو کہا جاتا ہے جو مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال رہے ہیں مکہ میں اور 10 سال رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو مکہ کے زمانے میں 13 سالہ دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور مکی صورتوں کا مزاج یہ ہے کہ مکی صورتوں میں احکام کم ہیں، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت اور جنت و جہنم سے ڈرانا یہ زیادہ ہے مکی صورتوں کے اندر، تو اس صورت کے اندر بھی زیادہ تر وہی چیزیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام ہے سورہ یونس، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کا واقعہ ہے تو ان کا واقعہ اس کے اندر اور ان کے قوم کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے ان کی نسبت پر اس صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے، سورہ یونس اس کا رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر پہلی امتوں کے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، سابقہ کے واقعات بیان کر کے کفار و مشرکین کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے کہ دیکھو پہلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو سمجھایا تھا، مگر جب وہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو کیسے اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے، کیسے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، تو ایسے ہی تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، اس لیے ایمان لے کر کے آ جاؤ اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے خلاصہ اس صورت کا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا، اکان للناس عجبا، اس کے اندر کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ حضور کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے ہم کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ تمہارے درمیان میں سے انسان ہی کو نبی بنا کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو، وہ تمہاری زبان جانتا ہے، تم اس کی زبان جانتے ہو، تو وہ تم کو سمجھائے گا، تو تمہارے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر ہم کسی جو ہے فرشتے کو بھیجتے تو فرشتے کی زبان تم کیسے سمجھتے، فرشتے کی زبان تم کیسے سمجھتے، تو اسی کا ذکر یہاں پر جو ہے اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندہ بھیجا ہے وہی لے کر کے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے، بشارت دے ایمان والوں کو، ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین کیا ہے، اعمال صالحہ ہیں، بہترین درجات ہیں۔ قال الکافرون، کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کیا ہے، کھلا ہوا جادو ہے، تو اس کا جواب دیا گیا۔ پھر اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لانے والے بن جائیں، تو انہی کا ذکر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے یہاں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔
پھر آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہی ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازلا، اور اس کی منزل متعین کی، لتعلموا عدد السنین والحساب۔ کیوں چاند سورج کا فائدہ بیان کر رہے ہیں؟ چاند سورج اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو اس کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم کو سالوں کا اندازہ ہو جائے، کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، اور ایسے ہی حساب و کتاب میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں جو چیزیں زمین و آسمان میں پیدا کی، لآیات لقوم یتقون، ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب آپ ان کے اوپر ہماری آیتیں نشانیاں تلاوت کرتے ہیں، واضح کھول کر کے بتاتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ، کفار کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اے نبی، یہ جو قرآن تم لے کر کے آ رہے ہو یہ نہیں چاہیے ہم کو، بدل کر کے لے کر کے آؤ، یا تو کوئی دوسرا لے کر کے آؤ، یا تو دوسرا قرآن لے کر کے آؤ، یا تو یہ آیتیں بدل کر کے لے کر کے آؤ، جیسی آیتیں ہم چاہتے ہیں ویسی ہماری من مرضی کے مطابق آیتیں لے کر کے آؤ۔ تو اسی کو جواب دیا گیا، قال الذین لا یرجون، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے کہ کبھی ہمارے پاس بھی ان کو آنا ہے، کیا کہتے ہیں، ایتی بقرآن لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو بدل دیں، اس کو بدل کر کے لے کر کے آؤ۔ قل ما یکون لی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے لیے اجازت نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی سے پناہ چاہتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن میں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر اس کو قرآن کریم میں رد و بدل اور تغیر کا انکار کیا گیا ہے کہ نبی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو بدل سکے۔ تغیر اور تبدیل دو لفظ ہیں، دیکھیں کفار نے دو مطالبے کیے تھے کہ یا تو اس کے اندر تغیر کریں اور یا تو تبدیل کریں۔ تغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرا بھی لے کر کے آؤ، جو تم لے کر کے آ رہے ہو ٹھیک ہے، اس کو بھی مان لیں گے لیکن اور بھی لے کر کے آؤ، اسے کہتے ہیں تغیر۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک بندے نے کوئی چیز منگوائی، کہ بھئی میرے لیے بازار سے فلاں چیز لے کر کے آؤ، کپڑا لے کر کے آؤ، تو وہ بندہ کپڑا لے کر کے آیا لیکن اس کو وہ پسند نہیں آیا، اس نے کہا بھئی یہ نہیں چاہیے مجھے دوسرا چاہیے، تو اس نے کیا کیا، وہ کپڑا اپنے لیے رکھ لیا اور اس کے لیے دوسرا کپڑا لے کر کے آیا، اسے کہتے ہیں تغیر۔ اور تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو واپس کر کر کے دوسرا بدل کر کے لے کر کے آنا، یہ کپڑا پسند نہیں آیا تو اس کو جا کر کے واپس کرو، اس کو رکھنا نہیں ہے اور دوسرا لے کر کے آؤ۔ تو یہ فرق ہے تغیر اور تبدیل کے اندر۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن بھی رکھو لیکن اور بھی لے کر کے آؤ، اور یا تو یہ جو آیتیں ہیں ان کو بدل کر کے ان کے بدلے میں کوئی دوسری آیتیں لے کر کے آؤ۔ تو دونوں ہی باتوں سے منع کر دیا گیا کہ قرآن کریم میں تغیر و تبدل کا اختیار مجھے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ اب من یملک السمع، کون ہے وہ ذات جو تمہارے سننے کی اور تمہارے دیکھنے کی مالک ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے وہ ذات جو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ فسیقولون اللہ، وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ فقل افلا تتقون، نبی آپ کہہ دیجئے تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ یہاں پر مشرکین کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے۔ مشرکین کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے بعض اختیارات ان بتوں کو بھی دیے ہیں، ان بتوں کو بھی بعض اختیارات دیے ہیں، لہٰذا ان کو راضی رکھنے کے لیے ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ یہ بت ان کے اختیار میں بھی بعض چیزیں ہیں تو تاکہ یہ راضی رہیں تو ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ تمام اختیارات، تمام چیزیں اللہ ہی کے پاس ہیں، بتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہر چیز کو بنانے والا، دینے والا، لینے والا، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا، تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ تو وہی کہا گیا ہے کہ کون ہے جو زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے سننے کا کون مالک ہے، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے سے کون نکالتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، پوچھو ان سے۔
تو ان کا جواب تھا بے شک اللہ تعالیٰ. تو جب ساری باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو. تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی تمہارا اللہ ہے رب ہے جو سچا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق واضح ہونے کے بعد میں صرف گمراہی رہ گئی ہے. جب سچ باتیں تم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو. پھر اگلی چند آیتوں کے اندر کفار کو ایک چیلنج دیا گیا ہے. کفار یہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو قرآن کریم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سن کر کے آتے ہیں، کہیں سے گھڑ کر کے لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، کسی سے سن کر کے آتے ہیں یا اپنی طرف سے گھڑ کر کے لاتے ہیں. تو ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اہل عرب ہو، زبان دانی کا دعویٰ کرتے ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، فصاحت و بلاغ میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے، تو تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لا کر کے پیش کر دو. اور ظاہر ہے اگر تم نہیں لا سکتے اور یقیناً قیامت تک نہیں لا سکتے تو پھر یہ بات سچ جان لو کہ یہ حضور کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا کلام ہے. اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا. ام یقولون افترا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، ایک صورت بنا کر کے پیش کر دو. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہے تم بلا لو، جس کو بھی بلا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، بلکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں پر کفار کو چیلنج دیا گیا تھا کہ تم لے کر کے آؤ اس جیسے ایک صورت، لیکن وہ عاجز آ گئے اور آج تک انشاءاللہ اس کے جیسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکا ہے اور تا قیامت پیش بھی نہیں کر سکے گا. تو ان کو کہا گیا کہ جب تم اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی اس جیسا کلام لا سکتے تھے، مگر تم اس جیسا نہیں لا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ. اسی کا حکم دیا گیا ہے. پھر اگلی چند آیتوں کے اندر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر لوگ کہتے ہیں کب ہے آپ کا وہ وعدہ، کب پورا ہوگا آپ کا عذاب کا وعدہ، کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. کفار حضور سے مطالبہ کرتے تھے، جب حضور نے سمجھایا، پہلی امتوں کے واقعات بیان کیے، مگر وہ لوگ نہیں مانے، تو وہ لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے کر کے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، جس عذاب سے ڈرا رہے ہو تو وہ عذاب لے کر کے آؤ. تو یہ کفار کا مطالبہ تھا. اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ یہ کہہ دیجئے کہ دیکھیں عذاب سے ڈرانا میرا کام ہے، لیکن عذاب لے کر کے آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جب عذاب لے کر کے آئے گا. مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو عذاب سے ڈراؤں تاکہ تم ڈر کر کے اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ. اسی کا حکم ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رب کا، کہ آپ کی طرف سے عذاب کب آئے گا، عذاب لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں تو اپنی جان کے تعلق سے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں خود کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے. الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے. لکل امت اجل، ہر شخص کے لیے ایک متعینہ مدت ہے، اس کی موت کا، اس کے عذاب کا ایک متعینہ مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. تو تم جلدی نہ کرو، عذاب کا مطالبہ نہ کرو. جب عذاب آئے گا تو پھر وہ ہر ایک کو پہنچ کر کے رہے گا، پھر وہ دیر نہیں ہوگی، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی. پھر جب عذاب آئے گا تو پھر تم کو مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس لیے جلدی نہ کرو عذاب کے بلانے میں. تو یہاں پر اس کا جواب دیا گیا ہے. پھر آگے 12ویں رکوع کے اندر وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو، یہاں پر کفار کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب آدمی مر کر کے مٹی ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہڈیاں اس کی مٹی میں مل جاتی ہیں، تو اس میں سے انسان کو بنانا، واپس اسے ریکور کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور لاکھوں کروڑوں انسان آج تک آئے ہیں، تو کون سا حصہ کس آدمی کا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ لاکھوں کروڑوں انسان مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، تو کس انسان کا کون سا حصہ ہے، کون سا جزء، باڈی پارٹ کون سے انسان کا کون سا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا. تو اس اعتراض کے اندر اسی کا جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے نبی آپ جس حالت میں بھی ہوں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور آپ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، آپ قرآن کریم کی جو بھی تلاوت کرتے ہوں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور آپ جو بھی کام کرتے ہوں، جو بھی عمل آپ کرتے ہوں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر یہ کہ ہم اس کے اوپر گواہ ہیں. إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، ہمیں تمام کاموں کی خبر ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تیرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی
ذرہ برابر بھی تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کس انسان کا کون سا حصہ کہاں گرا ہے، کہاں مٹی میں ملا ہوا ہے، کتنی مٹی میں ملا ہوا ہے، تو یہ تمام باتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لہذا تم تعجب نہ کرو، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر کے مٹی ہو گئے ہوں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں گی، پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پھر واپس تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر سیمپل کے پیدا کیا شروع میں، اب تو تمہارا سیمپل ہے، تو سیمپل دے کر کے بنانا کیا مشکل ہے؟ ایک موبائل ہے تو موبائل کو دیکھ کر کے دوسرا موبائل بنانا ایزی ہے، آسان ہے، لیکن پہلا ڈیمو بنانا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں، تو پہلا ڈیمو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈائی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، چونکہ سیمپل وہ مہنگا ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے ذہن سے بناتا ہے، لیکن جب کوئی چیز بن گئی پھر اسے کاپی پیسٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا اب تو تمہاری کاپی ہو گئی ہے، تو کاپی کو دیکھ کر کے بنانا کیا مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے، جبکہ اس نے تم کو اس وقت پیدا کیا جب تمہارا کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، کوئی سیمپل بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور تمہارے اجزاء کو جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے 4 انبیاء کے قصے ہیں، قصے بیان کیے گئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے اندر امم سابقہ پہلی جو امتیں گزری ہیں، نبیوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا، وہ نہیں مانے، پھر ان کے اوپر عذابات آئے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بچا لیا، ان کا تذکرہ ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی آپ ان پر پڑھیے، تلاوت کیجیے نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنذرون۔ تو یہ تمام باتیں کہی گئی تھی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کرتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ کا عذاب آیا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا تھا مگر وہ نہیں ڈرے، ڈرانے سے بھی نہیں ڈرے، تو دیکھو کیسا ان کا عذاب ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اس کو سمجھایا تھا مگر وہ نہیں مانا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا پھر بھی نہیں مانا، بہت سارے معجزات دکھائے مگر پھر بھی نہیں مانا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کو دریا کے اندر ڈبو دیا، اس کا واقعہ ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر اس کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں لے کر کے، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، مگر انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور تھے وہ مجرمین لوگوں میں سے۔ تو آگے تفصیل واقعہ ہے جادوگروں کا، ان کا ان کا کئی سارے بات جو ہے کئی ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر اخیر میں ان کے دریا میں ڈبونے کا تذکرہ ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار کرایا، فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب ہو گیا، غرق ہونے لگا، تب کہا، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کی کوشش کی تھی، اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر جبریل امین آئے اور آ کر کے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا، اور اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور یہ اب بھی اللہ پر ایمان نہ لے کر کے آ جائے، اب بھی اللہ پر ایمان نہ لے کر کے آ جائے، اللہ اس کو معاف نہ کر دیں۔ وہ شخص جو نافرمانی کرتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا، وہ اخیر وقت میں ایمان لا کر کے اس کی مغفرت نہ ہو جائے، تو روایتوں میں آتا ہے جب اس نے کلمہ پڑھنا چاہا تو کلمہ نہیں پڑھ سکا، جبریل امین نے آ کر کے اس کے منہ میں کیچڑ جو ہے بھر دیا اور ٹھونس دیا، تو اسی کا ذکر ہے۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہتا ہے، قال آمنت، میں ایمان لے کر کے آتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی، مگر وہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر کے آئے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن، کہا جا رہا ہے الآن، اب ایمان لے کر کے آ رہا ہے، اب لا رہا ہے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا اور تھا تو فساد پھیلانے والوں میں سے، تو پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، فساد پھیلاتا تھا، اب ایمان لے کر کے آ رہا ہے، تو اب ایمان لانا تیرا کیا ہوگا؟ نفع مند نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غرغرہ
حالت غرغرہ یعنی موت کے جان نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، حالت غرغرہ جس کو کہا جاتا ہے، جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بندہ موت کی کیفیت کو دیکھ چکا ہوتا ہے، آخرت کے عذابات کو دیکھ چکا ہوتا ہے، تو اب مشاہدہ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اگر ایمان لے کر کے آتا ہے تو اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حالت غرغرہ کا ایمان معتبر نہیں ہے، جب جان نکل رہی ہو اس وقت اگر کوئی ایمان لے کر کے آتا ہے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ دیکھ چکا ہے۔ حالانکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بالغیب۔ کیا مومنین کی صفت کیا بیان کی؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بنا دیکھے مانتے ہیں۔ تو ایمان تو بنا دیکھے ہے، دیکھ کر کے ایمان لانا کون سا کمال کی بات ہے؟ اگر ہر کوئی دیکھ لے تو دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی مسلمان ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، تو مشاہدے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اب ایمان لے کر کے آ رہا ہے، اور پھر آگے ایک اور اللہ تعالیٰ کی اس کا تذکرہ ہے قدرت کا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج کے دن ہم نجات دے دیتے ہیں تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے کیا ہے؟ غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون غرق تو ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ڈوبنے نہیں دیا، اس کے جسم کو سمندر نے قبول نہیں کیا، اس کا جسم پانی میں گلا سڑا نہیں، ڈوبا نہیں، بلکہ سمندر نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا، باہر کنارے پر پھینک دیا۔ ایک مدت زمانے تک وہ وہیں پڑا رہا، پھر لوگوں نے ایک زمانے کے بعد اس کی کھوج ہوئی اور اس کے جسم کو لا کر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ آج بھی فرعون کا جو جسم ہے وہ مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ سائنسداں لوگوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں، بڑے بڑے سائنسی انکشافات کیے ہیں اس کی لاش کو دیکھ کر کے اور اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کر کے، تجربے کر کے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، ہزاروں سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر گئے یا لاکھوں سال گزر گئے، آج تک وہ لاش محفوظ ہے۔ حالانکہ اتنے زمانے تک کسی بھی لاش کا محفوظ رہنا، صحیح سالم رہنا، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ امپاسبل ہے۔ ہم مردے کو دفنائیں، ایک مہینے کے بعد آپ جا کر کے دیکھیں اس کا نام و نشان نہیں ملے گا، اس کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں اور مٹی کے اندر مل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دیا اور اس کے جسم کو محفوظ کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی ایسا دعویٰ نہ کر سکے، بعد میں آنے والے لوگوں کو عقل آئے، ان کو عبرت حاصل ہو، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ صرف اور صرف وحدانیت اللہ ہی کی ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے، ملک زمین و آسمان اللہ ہی کا ہے، اور کوئی اس طرح کی نافرمانی نہ کرے۔ تو نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آج تک اس کا جسم اسی طریقے سے محفوظ ہے، صحیح سالم ہے، جو مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اسی کا ذکر ہے کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دے دیتے ہیں تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم والے نہیں مانے تو وہ ان سے بددل ہو کر کے اور ان سے ناراض ہو کر کے چلے گئے، ایک کشتی میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرمائے کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا تھا بستی سے جانے کا، وہ اپنی طرف سے گئے ہیں، اپنی طرف سے ان سے ناراض ہو کر کے گئے تھے، تو اللہ نے ایسے حالات پیدا فرمائے، کشتی ڈوبنے لگی تو ان کو سمندر کے اندر پھینکا گیا، مچھلی نے نگل لیا، اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور تقریباً 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ پھر مچھلی نے لا کر کے ان کو سمندر کے باہر پھینکا ہے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ جب یہ اللہ کے عذاب کا وعدہ کر کے کہ تمہارے اوپر اب اللہ کا عذاب آئے گا، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا مگر اپنی طرف سے بول کر کے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے کہے ہوئے کو سچا کر دکھانے کے لیے اس قوم کے اوپر عذاب لائے۔ تو جب ان لوگوں نے عذابات کے اثرات دیکھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس اللہ کے پیغمبر ہیں، سچ کہتے تھے، تو یہ لوگ میدانوں کے اندر نکل گئے، جنگلوں کے اندر نکل گئے، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، خوب روئے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ادھر حضرت یونس کے ساتھ آزمائش امتحان چل رہا تھا، ادھر قوم کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر جب ایک زمانے کے بعد مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا اور وہ اپنی قوم کے اندر آئے تو قوم نے ان کو سر پر بٹھایا، ان کی باتوں کو مانا اور ان کی اتباع کرنے لگے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب موت کو اور عذابات کو دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ جو عذابات کو دیکھ لے، موت کو دیکھ لے، حالت غرغرہ میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہ قوم یونس صرف ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ جب انہوں نے عذابات کو دیکھا، اللہ سے توبہ استغفار کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی کا تذکرہ ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ایمان نے اس کو نفع پہنچایا ہو، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے کر کے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات
الدنیا، تو ہم نے عذابات کھول دیے ان کو، تو ہم نے ان کے اوپر سے عذابات ہٹا لیے جو ان کو دنیا میں ذلیل کر سکتے تھے، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک متعینہ مدت تک کیا دی، دنیا میں رہنے کی مہلت دی کہ رہ لو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا میں زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے کر کے آ جاتے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم لوگوں پہ زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو یونس علیہ السلام کا یہ آگے کچھ اور باتوں کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر۔ پھر 11ویں پارے کے اخیر میں ہے سورہ یونس مکمل ہونا چاہتی ہے، اس کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا کہ حضور تو صرف لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، حضور کا کام ہے پیغام پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں اتارنا اور ان سے زبردستی عمل کروانا، یہ حضور کا منشا نہیں ہے، یہ حضور کا مشن اور مقصد نہیں ہے، بلکہ حضور کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں، خیر کی باتیں پہنچا دیں۔ اب جو ایمان لایا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو ایمان نہیں لایا تو نقصان اسی کا ہے، اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، میں حق لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس، تمہارے رب کی جانب سے سچی باتیں جو تھی میں نے کھول کر کے بتا دی، واضح کر کے بتا دی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو ہدایت پر آ جائے، حق بات کو قبول کر لے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ ہدایت پر آیا، فائدہ ہوا اس کا اپنی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کے گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، گمراہی کا عذاب اسی کے اوپر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی تم کو ایمان کے اندر داخل کروں یا تم سے اعمال کراؤں، جو اچھے عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے، جو برے عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ کیا کریں، وحی کی اتباع کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور کفار کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں ایذائیں دی جاتی ہیں ان کے اوپر صبر کرتے رہیں۔ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تھے 11ویں پارے کے اندر کچھ واقعات، کچھ احکام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ مختصر و خلاصہ تھا اور مختصر تفسیر تھی آج کے 11ویں پارے کی۔ کئی سارے احکام تھے، کچھ واقعات تھے۔ ہم کو چاہیے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں، معانی میں غور و فکر کے ساتھ میں پڑھیں، اس کی تفسیروں کے ساتھ میں پڑھیں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم بندوں کے لیے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہیں، کیا کیا احکامات چھپے ہوئے ہیں، اور کیا کیا احکامات ہیں جن کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام تفسیری یہ سلسلہ ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی 12ویں پارے کی تفسیر کے اندر، جس میں سورہ یوسف بھی ہے۔ سورہ یوسف میں کئی سارے واقعات، کئی سارے قصے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں جو سورہ یوسف کی جو خاص باتیں ہیں، خاص چیزیں انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں میں اضافہ کر دیں، عبادتوں میں ذاتی پیدا کر دیں۔ کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔